ایسا ہی ایک بندہ تھا، آپ کی طرح غریب، میری طرح غریب، جس طرح آپ مزدوری کرتے ہیں ہم مزدوری کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک شوق تھا کہ میں اللہ کے نبی کے روضے پہ جاؤں، میں اللہ کے نبی کے روضے پہ جاؤں، ایک شوق تھا۔ تو وہ پتھر تراشتے تھے، پتھر، اور تراش کر کے اس کے پر لوگوں کے نام لکھنا، نقش و نگار بنانا۔ تو وہ دلائل الخیرات ایک درود کی کتاب ہے، ایک ہفتے میں پورا ایک چیپٹر ہے، جمعرات کو یہاں سے یہاں تک پڑھنا ہے، جمعے کو یہاں سے یہاں تک درود پڑھنا ہے، ہفتے کو یہاں سے یہاں تک پڑھنا ہے، پورے چیپٹر بنے ہوئے ہیں پورے ہفتے کے، پھر اگلے ہفتے کو پھر شروع کر دیں، پھر ختم ہو جائے، پھر شروع کر دیں۔ بہترین کتاب ہے درودوں کی۔ تو ان کی ایک عادت تھی، وہ آپ بھی سن لیجیے، یہ کتاب ملتی ہے، شاید یہاں دکان پر بھی موجود ہو، دلائل الخیرات، نام میرے ساتھ دہرا دیں گے آپ، دلائل الخیرات، درود شریف کی کتاب ہے، صحیح ہے۔ تو اپنا کام شروع کرنے سے پہلے اس دن کا جتنا سبق ہوتا، پہلے وہ سبق پڑھتے، یعنی سبق کا مطلب درود، کہ جمعرات کے دن اتنا پڑھنا ہے آپ کو، پہلے وہ پورا پڑھتے، اس کے بعد کام شروع کرتے۔ پھر جمعے کے دن آئے، اپنا کام شروع کرنے سے پہلے جمعے کے دن کا سبق پڑھتے، پھر کام شروع کرتے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں کئی لوگ ہیں ماشاءاللہ جو اپنی دکان کھولتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد تو پہلے قرآن پڑھتے ہیں، پھر قرآن پڑھنے کے بعد پھر اپنی دکان کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، ایسا ہی۔ یا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ صبح اٹھتے ہیں تو پہلے اخبار پڑھتے ہیں، پھر ناشتہ کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں، اپنی اپنی روٹین ہے۔ اس بندے کی ایک بڑی خوبصورت روٹین تھی، بڑی خوبصورت، ہے غریب، ہے غریب، آسرا بھی کوئی نہیں، لیکن ایک چاہت ہے، چاہت ہے کہ میں جاؤں اللہ کے نبی کے روضے پر، لیکن اسباب کوئی نہیں۔ تو وہ کیا کیا کرتے، روزانہ درود شریف پڑھتے، اس کے بعد کام شروع کرتے، اگلے دن پھر یہی، اگلے دن پھر یہی۔ ایک دن خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے خواب میں، اور ارشاد فرمایا کہ تم ہمارے مدینے چلے آؤ، اور ہمارے مدینے میں آ کر ہمارا جو ایک فانوس لگا ہے تو اس کا ایک کنگرا ٹوٹ گیا ہے، اسے تم آ کر کے صحیح کر دو۔ یہ بڑی بات تھی ان کے لیے، لیکن حیران ہو گئے کہ میرے جیسے آدمی کو اللہ کے نبی بلائیں گے۔ خواب میں تو بڑے خوش ہوئے، لیکن جب اٹھے تو خوش تو تھے لیکن حیران تھے کہ میں کیسے جا سکتا ہوں، اور میرے جیسے آدمی کو اللہ کے نبی کیسے بلا سکتے ہیں۔ یہ خواب غالباً ان کو 3 دن تک آتا رہا، ہم نے تمہیں ہی بلایا ہے اور تم ہی چلے آؤ۔ اب حیران، اس زمانے میں بحری جہاز جاتے تھے، طیارے نہیں تھے، بحری جہاز ہوتے تھے، کئی دنوں کا سفر کر کے لوگ پہنچتے تھے مکے اور مدینے، جدہ کی ساحل سے۔ اب جب انہوں نے 3 دن تک خواب دیکھا ایک ہی، تو اب یہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی نے مجھے بلایا ہے۔ سامان اٹھایا، کاندھے پہ رکھا، اور سمندر کی طرف چل پڑے جانے کے لیے۔ جو جہاز تھا وہ نکل گیا، جو جہاز تھا وہ نکل گیا، کچھ دور چلا گیا۔ تو اتنے میں یہ ساحل سمندر کی طرف جا رہے تھے، اچانک کچھ دور جا کر جہاز میں کوئی پرابلم ہو گیا، جہاز آگے نہ بڑھے۔ اب لوگ پریشان، دیکھتے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے لیکن جہاز نہیں آگے بڑھ رہا۔ تو پھر کسی نے کہا کہ دور کوئی ایک مسافر آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مدینے اور مکے جانے والا کوئی اللہ کا نیک بندہ رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جہاز آگے نہیں بڑھ رہا، لہذا چھوٹی کشتی بھیجی، کشتی سے جیسے ہی جہاز پر، بحری جہاز پہ اس کو سوار کروایا، اللہ کے فضل سے کوئی مسئلہ نہ ہوا، جہاز چلنا شروع ہو گیا۔ اللہ کے فیصلے، اللہ کے فیصلے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی نے ٹکٹ کا نہیں پوچھا،
کسی نے کچھ نہیں پوچھا، بلکہ لوگ حیران تھے اس کی شخصیت سے۔ جہاز چلتا رہا، عشق کا قافلہ بڑھتا رہا، وہاں اترے اور مدینہ کی طرف جانے لگے تو اچانک کچھ لوگ آئے، جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہو، اور سامنے آ کے اس صاحب کو ملے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ وہی ہے نا؟ دوسرے نے کہا یہ وہی ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ تو آنے والوں نے کہا ہمیں خواب میں اللہ کے رسول نے تمہاری صورت دکھائی ہے کہ یہ بندہ ہندوستان سے ہم نے بلایا ہے اپنی خدمت کے لیے، یہ جدہ کے ساحل پر ملے تو عزت سے ہماری بارگاہ میں اس کو لے کر کے آ جائے۔ عزت سے پہنچائے گئے، دیکھا کہ یہ کام ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا، خیر اوپر چڑھے، جو کام کرنا تھا کیا، لیکن اپنی قسمت پر رش کر رہے تھے، قسمت پر رش کر رہے۔ کہاں میں، کہاں مدینہ، کہاں میری غربت، کہاں میرا یہاں پہنچنا؟ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا اس طرح مجھ پر کرم نوازی ہوگی، جس طرح میرے رب اور رسول نے مجھ پر کرم نوازی فرمائی ہے۔ کام کر چکے تھے، ستون پہ چڑھ کر جو کام بتایا گیا تھا خواب میں وہ کر چکے تھے، اب نیچے آنا تھا۔ نیچے والے انتظار کر رہے ہیں کہ اب وہ نیچے اتریں گے۔ جب بہت دیر ہو گئی اور وہ نیچے نہ آ سکے بلکہ لپٹے کے لپٹے رہ گئے، تو ان کو جب نیچے اتارا گیا تو پتا چلا کہ جیسے ہی یہ قریب گئے تھے اور قربت انہیں سبز گنبد کی ملی تھی تو وہیں انہوں نے اپنی جان مصطفیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دیا تھا۔ روح نفس سے ان سری سے پرواز کر چکی، یوں پہنچتے ہیں پہنچنے والے۔